बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुहर्रम उल हराम में भी महंगाई की दुहाई। शहर में पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। परचून में चीनी 190 रुपए किलो बेची जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नाम की कोई चीज नहीं, घी ऑयल भी गायब है। उधर मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपए महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त 446 रुपए किलो तक बेचा गया। शहर में चीनी माफिया ने पंजे गाड़ लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं। ब्रांडेड पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। थैले वाली चीनी परचून में 190 रुपए तक फरोख्त जारी है। 5 रुपए इजाफे से 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,950 रुपए का हो गया। 90 यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों पर घी और ऑयल भी शहरियों के लिए मुयस्सर नहीं। शहरी मतलूबा अशिया की तलाश में एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे यूटिलिटी स्टोर पर धक्के खाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुर्गी के निर्ख भी काबू से बाहर होने लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुर्गी की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। बाजार में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 446 रुपए फी किलो हो गया। शहर के मजाफाती इलाकों बरकी रोड, मनावा, जीटी रोड, ठोकर न्याज बेग और चूंग के इलाकों में गोश्त 500 रुपए तक भी फरोख्त होता रहा। जिंदा ब्रायलर परचून में 308 रुपए और होलसेल में 294 रुपए मुकर्रर किया गया। मुहर्रम उल हराम में लंगर और न्याज की तैयारी के लिए जैसे ही मुर्गी, चीनी, घी और ऑयल की मांग में इजाफा हुआ, माफिया ने भी सर उठा लिया। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए जरूरिया के निर्ख कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। मेयो अस्पताल के बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशनर जवाब दे गए। मेडिकल वार्ड, सर्जरी वार्ड्स, आईसीयूज में एयर कंडीशनर बंद हो गए। शदीद गर्मी में मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद रोज कबल पेट्स आईसीयू नर्सरी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद हो गया था। नए एसी फिट नहीं हुए। मियो अस्पताल में दाखिल मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। अस्पताल के बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशनर जवाब दे गए। मेडिकल वार्ड्स, सर्जरी वार्ड्स, आईसीयूज में एयर कंडीशनर बंद पड़े हैं। एयर कंडीशनर मरम्मत और नए लगाने का अमल सुस्त रवि से दोचार है, जिसके बायस डॉक्टर, मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना है और मरीजों का इलाज भी मुतासिर हो रहा है। म्यू अस्पताल में ऐसा वाकया पहली बार पेश नहीं आया, बल्कि चंद रोज कबल पीड्स आईसीयू नर्सरी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद हो गया था। जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया है। नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रख दिया गया। निगरान दौरे हुकूमत में ट्रॉमा सेंटर मंसूबे को अमराज कल्ब की जदीद इलाज गाह में बदला गया था। मंसूबे का नाम जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा था। हुकूमत पंजाब ने निगरान हुकूमत के दौर में जिनाह से मंसूब किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया। जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नया नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस रख दिया गया। जिनाह अस्पताल के सामने 4 साल कबल बुजदार दौर में जिनाह ट्रॉमा सेंटर की तामीर का आगाज हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में ट्रॉमा सेंटर मंसूबे को अमराज कल्ब की जदीद इलाज गाह में बदल दिया गया। वाज़ेह रहे कि निगरान हुकूमत मंसूबे का नाम जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखा था। अब जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को वजीर आला मरियम नवाज के नाम से मंसूब कर दिया गया है। पार्किंग के लिए पर्ची सिस्टम से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी मजीद 100 नए थर्मल प्रिंटर खरीदेगी। मजीद साइट्स पर ऑटोमेटेड सिस्टम फिट किया जाएगा। 15 मजीद साइट्स को लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। मज़कूरा साइट्स पर वर्कर्स को हैंड होल्ड डिवाइसेस दी जाएंगी। शहरियों को मिलेगा पर्ची सिस्टम से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी मजीद साइट्स में ऑटोमेटेड सिस्टम का नफाज करेगी। शहर की 15 मजीद साइट्स को लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इन साइट्स के लिए 100 नए थर्मल प्रिंटर्स खरीदे जाएंगे। नई मशीनों को चिल्ड्रन अस्पताल, मेन मार्केट गुलबर्ग, हॉल रोड पर लगाया जाएगा। भंडारा सेंटर, मॉल रोड, नीला गुंबद, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, एम्प्रेस मार्केट में लगाया जाएगा। इन साइट्स पर वर्कर्स को हैंड हेल्ड डिवाइसेस दी जाएंगी। नई साइट्स को मरकजी डैशबोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि फैसला बरकत मार्केट साइट पर ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम की कामयाबी के बाद किया गया। थर्मल प्रिंटर्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस की खरीदारी के लिए जल्द ही टेंडर भी दे दिया जाएगा।
محکمہ خزانہ کے بجٹ تیار کرنے والے ملازمین کا اعزازیہ منظور۔ وزیر اعلیٰ نے زیادہ سے زیادہ اعزازیہ 4 بنیادی تنخواہ اور کم از کم 1 بنیادی تنخواہ کے برابر منظور کیا ہے، جبکہ پی این ڈی بورڈ نے 13 ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری جانب نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس میں کیرم بورڈ اور شطرنج کھیلنے والوں کے لیے جدید ہال بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ خزانہ کے بجٹ تیار کرنے والے ملازمین کا اعزازیہ منظور کر لیا۔ ملازمین کو زیادہ سے زیادہ اعزازیہ 4 بنیادی تنخواہ اور کم از کم 1 بنیادی تنخواہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ کے بجٹ ملازمین کو کارکردگی اور ان پٹ کی بنیاد پر اعزازیہ دیا جائے گا۔ اعزازیہ محکمہ خزانہ کے بجٹ ونگ کے ملازمین کو دیا جائے گا۔ پی این ڈی بورڈ نے 13 ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ 17 ارب 26 کروڑ روپے کے فنڈز اور 2 پوزیشن پیپرز کی منظوری دی گئی۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2024-25 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 87ویں اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز کی منظوری دی۔ صابر ٹاؤن لاہور میں آر سی سی سیوریج اور ڈرینیج سسٹم کی تعمیر کے لیے 1 ارب 69 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ اسلم پارک، فاروق ٹاؤن، عدنان ٹاؤن میں سیوریج سسٹم کے قیام کے لیے 1 ارب 24 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس میں کیرم بورڈ اور شطرنج کھیلنے والوں کے لیے جدید ہال بنایا جائے گا۔ اسپورٹس بورڈ نے 2.5 کنال جگہ مختص کر دی۔ انڈور بورڈ گیمز کے لیے 7.5 کروڑ کی رقم بجٹ میں مختص کی ہے۔ اس پروجیکٹ کا تخمینہ 300 ملین روپے رکھا گیا ہے۔ اب بات کریں کچھ موسم کی تو مانسون بارشوں کے نئے اسپیل کی تیاری ہے۔ 1 جولائی سے مانسون کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ تمام ایئر لائنز اور گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسیز کو حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ لاہور کا درجہ حرارت آج 33 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پری مانسون کی آخری بارش متوقع کل بروز منگل سے مانسون کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ شہر کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے پیش نظر تمام ایئر لائنز اور گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسیز کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ تمام گراؤنڈ سپورٹ آلات کو محفوظ طریقے سے باندھیں اور سٹور کریں۔ ڈھیلے یا غیر محفوظ آلات طیاروں اور عملے کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ کیا کہ ایپرن اور وی آئی پی ہینگرز میں کھڑے طیاروں کی ریگولیٹری قوانین کے مطابق حفاظت یقینی بنائی جائے۔ ہدایات کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کہ لاہور ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کیوسک قائم کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس چند منٹوں میں حاصل کیا جا سکے گا۔ انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے شہری کا ریگولر لائسنس بنا ہونا لازم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر یہ پہلی مرتبہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ شہریوں کے لیے ریلیف۔ اب بیرون ملک روانگی سے قبل اپنا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس چند منٹوں میں حاصل کیا جا سکے گا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کیوسک قائم کر دیا گیا۔ سی ٹی او نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیوسک کا افتتاح کیا۔ سی ٹی او اطہر وحید کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے شہری کا ریگولر لائسنس بنا ہونا لازم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر یہ سہولت پہلی مرتبہ فراہم کی گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر قائم کیوسک سے شہری ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق دیگر سروسز بھی حاصل کر سکیں گے۔ سی ٹی او اطہر وحید کے مطابق مختلف چوراہوں پر اسی طرز کے کیوسک لگائے جا رہے ہیں۔ یہ ٹریفک کیوسک 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ لاہور بورڈ نہم جماعت کے نتائج کا اعلان 20 اگست کو کرے گا۔ دہم جماعت کے نتائج کا اعلان 24 جولائی کو کیا جائے گا۔ دہم میں نمایاں نمبرز لینے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان 23 جولائی کو ہوگا۔ رواں سال نہم اور دہم جماعت میں 5 لاکھ سے زائد امیدواروں نے امتحان دیا۔ 9ویں اور 10ویں کے طلبہ تیار ہو جائیں، نتیجہ آنے والا ہے۔ لاہور بورڈ نہم جماعت کے نتائج کا اعلان 20 اگست اور دہم جماعت کے نتائج کا اعلان 24 جولائی کو کرے گا۔ نمایاں نمبرز لینے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان 23 جولائی کو کیا جائے گا۔ دہم جماعت میں نمایاں نمبرز لینے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان 23 جولائی کو کیا جائے گا۔ رواں سال نہم اور دہم جماعت میں 5 لاکھ سے زائد امیدواروں نے امتحان دیا تھا۔ دہم جماعت میں 3.25 لاکھ اور دہم میں 2.25 لاکھ طلبہ نے امتحان دیا تھا۔ یاد رہے کہ صوبہ بھر کے تمام تعلیمی بورڈز میں بھی نہم جماعت کے نتائج کا اعلان 20 اگست جبکہ دہم جماعت کے نتائج کا اعلان 24 جولائی کو کیا جائے گا۔ شہر کے مختلف اسکولوں سے 45,000 طلباء کی جعلی انرولمنٹ پکڑی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے جعلی انرولمنٹ کو سسٹم سے نکال دیا ہے۔ جعلی انرولمنٹ پر متعلقہ اسکول سربراہان کی جواب طلبی۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے مزید 21,000 طلباء کا داخلہ کرنے کا ٹاسک دے دیا۔
لاہور کے مختلف اسکولوں سے 45,000 بچوں کی جعلی انرولمنٹ کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے جعلی انرولمنٹ پکڑ لی۔ جعلی انرولمنٹ کو سسٹم سے نکال دیا گیا۔ جعلی انرولمنٹ سسٹم میں موجود ہونے پر متعلقہ اسکول سربراہان کی جواب طلبی کر لی گئی۔ اس وقت اسکولوں میں بچوں کی تعداد کم ہو کر صرف 5,75,000 رہ گئی۔ تعداد کم ہونے سے ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کو داخلوں کا اہداف پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کو داخلوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے بچوں کی تعداد 6,37,000 کرنا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کو داخلوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ اسکول سربراہان کے تعاون سے اس وقت بچوں کی تعداد 6,16,000 کر لی گئی ہے۔ داخلوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے مزید 21,000 طلبہ کا داخلہ کرنا باقی ہے۔ داخلوں کا ہدف 31 اکتوبر سے قبل ہی پورا کر لیا جائے گا۔ شہریوں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ فردوس مارکیٹ کے علاقے کی گلیوں میں بجلی کے تاروں کے جال وبال جان بن گئے۔ لٹکتی تاروں کے باعث مکینوں کا گلی سے گزرنا محال ہو گیا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گڑی شاہو ڈیورن روڈ سے متصل علاقے کی گلیوں میں بجلی کے تاروں کے مسئلے کی وجہ سے بچوں کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ یہ 3 سے 4 دفعہ یہ تاریں، مین تاریں جو ہیں 11 kV کی تاریں، یہ ٹوٹ چکی ہیں اور ٹوٹ کے گلی میں یہ پھر یعنی کہ بکھر جاتی ہیں اور بڑا مشکل حالات ہوتے ہیں۔ اور باقی یہ تاروں کی آپ نے گچھے دیکھ لی ہیں کہ کتنے خطرناک ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت رسیوں سے، کسی نے بالوں سے روکے ہوئے ہیں۔ فیروز پارک فیز 3 کے رہائشی بجلی کی سہولت نہ ہونے پر سراپائے احتجاج رہے۔ علاقے میں 500 سے زائد گھر ہیں مگر بجلی کی سہولت میسر نہیں۔ شہری کہتے ہیں بجلی کے بغیر گرمی کے موسم میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ رانی پنڈ کے مکینوں کو عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ علاقے میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ گلیوں میں گندا پانی جمع ہو کر کیچڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ بچے کئی بار کیچڑ میں پھسل کر زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اہل علاقہ نے ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ باغبان پورہ کینال روڈ پر واقع مین روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ کئی روز سے غیر فعال ہے۔ پہلے یہی فلٹر پلانٹ راہگیروں اور آس پاس کے مکینوں کے لیے ریلیف کا باعث تھا مگر اب اس کی بندش سے صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ شہریوں نے واسا اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر فلٹر پلانٹ کو فعال کیا جائے۔ دن بھر ہونے والے جرائم کی وارداتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دوستی چھوڑنے پر ٹک ٹاکرز نے سابقہ دوست کے گھر پر فائرنگ کروا دی۔ پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر سوزین اور نمرا نے دوستی چھوڑنے پر اپنی دوست اجالا کے گھر پر فائرنگ کروائی۔ خیر پولیس نے ٹک ٹاکر سوزین، نمرا اور اس کے ساتھی احمد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ اجالا کے بھائی خبیب عباس کے بیان پر درج کیا گیا۔ سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلوں میں تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4 مقابلوں میں 5 ملزمان مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق سی سی ڈی کوتوالی کا شاہدرہ اور لوئر مال میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ لوئر مال میں مارے جانے والے ملزم کی شناخت فریاد کے نام سے ہوئی۔ شاہدرہ میں مارے جانے والے ملزم کی شناخت سلیم کے نام سے ہوئی۔ سی سی ڈی کینٹ کا باٹا پور میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جس میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ شناخت حماد اور آصف کے نام سے ہوئی۔ کوٹ لکھپت میں بھی پولیس مقابلے کے دوران 1 ملزم ہلاک جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ ہلاک ملزم کی شناخت عاصم جبکہ زخمی ملزم کی شناخت کیسر کے نام سے ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس محرم الحرام کے تناظر میں سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قابل اعتراض اور نفرت انگیز مواد اپلوڈ کرنے کے جرم میں 9 مقدمات درج کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد شیئر کرنے والے 10 اور فیس بک پر قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرنے پر 8 افراد گرفتار کیے گئے۔ واٹس ایپ کے ذریعے قابل اعتراض مواد وائرل کرنے پر بھی 2 افراد گرفتار کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہڑتالی ڈاکٹرز نے سیکرٹری سیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 جولائی کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریاستی اداروں اور عہدیداروں کے خلاف نامناسب زبان استعمال کرنے کے کیس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 5-5 لاکھ کے 2 مچلکوں کے عوض ملزمہ کی ضمانت منظور کی۔ جسٹس فاروق حیدر نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ کھیلنے سے قبل تل کلامی پر قتل کرنے کا معاملہ۔ ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا پانے والے مجرم طارق عرف کوڈو کی پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے مجرم کی پھانسی کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل اسپیشل بینچ نے سماعت کی۔
शदरा में रिश्तेदार लड़की पर तेजाब फेंकने का मुकदमा। अदालत ने मुल्ज़िम मुदस्सर जान को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बरी करने का हुक्म सुना दिया। मुकदमे का मरकजी मुल्ज़िम पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज ने जोहेब भट्ट के मुकदमा कत्ल का फैसला सुना दिया। मुल्ज़िम अली शान को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज मिर्जा औरंगजेब खान ने फैसला सुनाया। डिफेंस ए के बाप बेटे के मुकदमा कत्ल का फैसला। अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम नईम अख्तर को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज ने दीगर 4 मुल्ज़िमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने 20 किलो मनशियात का फैसला सुनाते हुए मुल्ज़िम उमर आरिफ को 40 साल कैद और 16 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती। मुल्ज़िम ने गोदाम में अफ्यून और चर्च छुपा कर रखी थी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अवैस ने केस का फैसला सुनाया। शादी के लिए रेंट पर खरीदा दुल्हन का लहंगा खराब होने और बाद में तब्दील न करने का मामला। सारिफ अदालत में मुबीन डिजाइन कलेक्शन शॉप तलबा के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर।